भाई बात इस पर थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या तमाम कौमों की तरफ भेजे गए या सिर्फ बनी इसराइल की तरफ। तो आपकी किताबों से ही ये बात साबित है कि वो सिर्फ बनी इसराइल की तरफ भेजे गए हैं। आप इनका रद्द कीजिए। और ये बाइबिल से हवाला सिर्फ आपके लिए है जो बाइबिल को मानते हैं, क्योंकि वो आपके मुसल्लमात में से है। वरना हकीकी बात यह है कि बाइबिल पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी सनद मुत्तसिल आपके पास नहीं है, जिस तरह कुरान करीम के हमारे पास है। और जो आप और आपके उलेमा इस बात को बयान करते हैं, बार बार कहते हैं कि अभी बाइबल मुकद्दस, वो बाइबल मुकद्दस नहीं है, तो मैं आपसे सबूत मांगता हूँ, क्योंकि मैं बयानबाजी को नहीं मानता। बयानबाजी जो करता है, मैं मानता हूँ कि आप मुझे साफ सा हवाला दें। क्या कुरान मजीद इस बात की दलील पेश करेगा कि कहाँ लिखा है ऐसा कि वो बदल दी गई है या बेकार हो गई है? आप मुझे देंगे? मुझे हवाला दीजिए कुरान मजीद से, और कहीं से नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? भाई कुरान करीम से हवाला क्यों चाहिए आपको? क्या आप कुरान करीम को हक मानते हैं? जरा बताइए। अगर कुरान करीम से आप हवाला मांग रहे हैं तो आप उसको उसी वक्त तो तस्लीम करेंगे जब आप कुरान करीम को हक मानते हो। वरना आपको तो जो आपके यहाँ मुसल्लमात हैं उनका हवाला मांगना चाहिए। ठीक है, आप पहले साफ कर दीजिए कि आप कुरान करीम को हक मानते हैं। और ये बात भी आपको याद रहे कि इस्लाम के अंदर सिर्फ कुरान ही से दलील नहीं पकड़ी जाती, बल्कि कुरान और हदीस, इजमा और क़ियास, ये चार चीजें हैं। ठीक है, और इन चारों का सबूत कुरान करीम से ही है। तो भाई मैं कुरान करीम से हवाला इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि वो चौथी आसमानी किताब है। और अगर आपके उलेमा ने या फिर आपने ये कहाँ से इस बात को लेके आए आप कि बाइबल मुकद्दस जो है तहरीर शुदा किताब है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ हवाला तो दें जिस बात पे मैं यकीन करूँ। जो आप कह रहे हैं कैसे मैं मानूंगा? कुछ दलील दें, सबूत दें, कुछ तो बताइए मुझे आप। खुद ईसाई पादरियों और खुद बाइबिल से हम इस बात को साबित करके दिखाएंगे कि बाइबिल में तहरीफ हो चुकी है और ये हकीकी बाइबिल नहीं है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी पादरी ने ऐसा लिखा है कि वो तहरीर शुदा किताब है। और अगर ऐसा आप बयान करते हैं, आप सबूत देते हैं मुझे, तो मैं ठीक है, मैं देखता हूँ। आप बताइए मुझे कहाँ लिखा है। मैं सारे सबूत चाहता हूँ, आप मुझे दिखाइए कहाँ है, कहाँ लिखा है ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तकरीबन हर दीन व मज़हब वालों का दावा रहता है कि उनके पास एक मुक़द्दस किताब है, जिस तरह मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान करीम है। और दीन की तारीफ़ की तरफ नज़र करते हुए भी मुक़द्दस किताब का होना ज़रूरी है, क्योंकि दीन कहते हैं उस पैगाम को जिसके मुताबिक इंसान अपने खालिक हकीकी की इताअत करे। तो इस तारीफ़ से ही ये बात ज़ाहिर है कि दीन के अंदर एक मुक़द्दस पैगाम का होना ज़रूरी है। फिर दीन बरहक वही होगा जिसके अंदर खालिक के पैगाम, खालिक के पैगंबर और खालिक की मखलूक के दरमियान सही रिश्ते की वाज़ेह निशानदही हो, और हर एक को उसके दर्जे में रखा गया हो, और हर एक का वाज़ेह तसव्वुर मौजूद हो। आज हमारा मौजू बाइबिल के अंदर जो तहरीफ़ और तब्दीली हुई है उस पर दलाइल पेश करना है। पहले बाइबिल का मुख्तसर तारुफ़ पेश किया जाता है। बाइबिल को ईसाई अपनी मुक़द्दस किताब समझते हैं, जिसको वो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 अहद अतीक़ ओल्ड टेस्टामेंट, नंबर 2 अहद जदीद न्यू टेस्टामेंट। पहली किस्म यानी अहद अतीक़ के बारे में उनका दावा है कि इसके अंदर वो किताबें हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले गुज़रने वाले पैगंबरों के वास्ते से हमारे पास पहुँची हैं। इस पहली किस्म में तौरात, ज़बूर और अंबिया के इल्हामी और तारीख़ी सहाइफ़ हैं। ये तकरीबन 1400 क़ब्ल मसीह से 400 क़ब्ल मसीह के दरमियानी अरसे में लिखी गई हैं। दूसरी किस्म यानी अहद जदीद में वो किताबें हैं जिनके बारे में ईसाइयों का दावा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इल्हाम के ज़रिए लिखी गई हैं, और इसके अंदर 4 अनाजील मत्ता, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और उनके अलावा रसूलों और हवारियों के आमाल, पौलुस के 14 खतूत, दीगर हवारियों के खतूत
اور یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 عیسوی سے 90 عیسوی کے درمیانی عرصے میں لکھی گئی ہیں۔ تحریف کے دلائل۔ دلائل سے پہلے تحریف کے معنی جاننا ضروری ہے۔ تحریف کے معنی یہ ہے کہ الفاظ، حرف یا بیان وغیرہ کا بدل دینا، کسی متن میں تبدیلی کر دینا، اور معجم اللغۃ العربیہ المعاصرہ میں اس کے معنی ہے الاختلاف بین الاصل المخطوط والنسخ التي اخذت عنہ، یعنی اصل متن اور اس سے ماخوذ نسخوں کے درمیان اختلاف کا پایا جانا۔ پھر تحریف کی 2 قسمیں ہیں، اول تحریف لفظی، دوم تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کہتے ہیں الفاظ کو بگاڑنا، کلمات کو بدلنا، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 الفاظ و کلمات میں رد و بدل کرنا، نمبر 2 اصل متن اور نص کے اندر اپنی طرف سے زیادتی کرنا، نمبر 3 یا اصل نص کے اندر کمی کر دینا۔ اور تحریف معنوی کہتے ہیں کہ اصل الفاظ کی غلط تفسیر و تعبیر اور تعویل کرنا۔ بائبل کے تعلق سے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مستند نہیں ہے، اس کے اندر اس قدر تحریف و تبدیلی ہوئی ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہی، کیونکہ کسی کتاب کے آسمانی اور واجب التسلیم ہونے کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ پہلے تو ٹھوس اور پختہ دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کتاب فلاں پیغمبر کے واسطے سے لکھی گئی۔ اس کے بعد کسی قسم کی کمی بیشی اور تغیر و تبدل کے بغیر ہمارے پاس سند متصل کے ساتھ پہنچی ہو، اور کسی صاحب الہام کی جانب محض گمان و وہم کی بنیاد پر نسبت کر دینا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہ اس کی تصنیف ہے جس کی طرف اس کتاب کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں کسی ایک یا چند فرقوں کا محض دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، لہذا محض کسی کتاب کی نسبت کسی حواری یا نبی کی جانب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کتاب الہامی ہے اور واجب التسلیم ہے۔ اسی طرح ہم محض ان کے دعویٰ بلا دلیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے، لہذا جب تک وہ لوگ کوئی شافی دلیل اور سند متصل پیش نہ کریں تو ہمارے لیے محض انکار کر دینا کافی ہوگا۔ دلیل پیش کرنا اصولاً ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مگر ہم تبرع اور احسان کے درجے میں گفتگو کرتے ہوئے بائبل کی تحریف پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے بائبل کی تحریف پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لے۔ پس تباہی ہے لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اس آیت میں ان یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو الفاظ کو موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 2685 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اہل کتاب نے اس کتاب کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور خود ہی اس میں تغیر کر دیا، اور پھر کہنے لگے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد اس سے صرف یہ تھا کہ اس طرح تھوڑی پونجی حاصل کر سکیں۔ مفسر قرآن علامہ محمود آلوسی روح المعانی جلد 1 صفحہ نمبر 298 پر فرماتے ہیں والجمہور علی ان تحریفہما بتبدیل کلام من تلقائہم، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ان کتابوں کی تحریف یہود و نصارہ کے اپنی طرف سے ڈالے جانے والے کلام کے ذریعے ہوئی۔ قرآن و حدیث کے بعد اب خود مسیحی علماء کے اقوال سے تحریف بائبل پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ آرچ ڈیکن پادری برکت اللہ نے لکھا ہے حسن اتفاق سے ان معلموں کے ہاتھوں میں ایک رسالہ بھی تھا جو حضرت کلمت اللہ کی تعلیم اور آپ کے کلمات طیبات پر مشتمل تھا۔ حوالہ قدامت و اصلیت اناجیل اربعہ جلد اول صفحہ نمبر 37 اور صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے اور یہ رسالہ آہستہ آہستہ نقل ہونا بند ہو گیا اور ایک زمانہ آیا جب یہ رسالہ ناپید ہو گیا۔ پادری ایچ.یو. اسٹینٹس کا کہنا ہے کہ بعض مصنفین نے خیال کیا ہے کہ اناجیل کے مصنفین کے سامنے ایک اور انجیل تھی جو ہماری موجودہ اناجیل سے بہت پہلے کی تھی اور اب مفقود ہے۔ مفسر کریزسٹم اپنی تفسیر ہوملی میں لکھتا ہے پیغمبروں کی بہت سی کتابیں ناپید ہو گئیں اس لیے کہ یہودیوں نے غفلت بلکہ بے دینی سے بعض کتابوں کو کھو دیا اور بعض کو پھاڑ ڈالا۔ مشہور زمانہ مؤرخ موسیو دینان لائف آف موسیس صفحہ نمبر 4 پر لکھتا ہے تورات میں بھی بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئیں، نئی کتابیں مثل کتاب استثناء مرتب کی گئیں اور کہا یہ گیا کہ یہ کتاب موسیٰ کی اصل شریعت کی حامل ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی روح پرانی کتابوں سے بالکل مختلف تھی۔ حیات مسیح نامی کتاب میں یہی مصنف لکھتا ہے ابتدائی 150 سال میں اناجیل کو کوئی مستند حیثیت حاصل نہ تھی، ان میں اضافے کرنے یا مختلف انداز سے ترتیب دینے یا ایک کی تکمیل دوسرے سے کرنے میں کوئی باک اور تأمل نہ ہوتا تھا۔ کتاب یرمیہ میں ہے ہمارے خدا کی باتوں کو بگاڑ ڈالا، تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کی باتوں کو بگاڑ ڈالا۔ اسی طرح پروفیسر بارٹ اہرمن نے کتاب مسکیوٹنگ جیسس میں لکھا ہے کہ یہ امر ناقابل انکار ہے کہ عہد نامہ جدید کی دستاویزات میں تحریف ہوئی ہے، کچھ مقامات پر غلطی کے اثرات معمولی ہیں مگر کہیں یہ بڑی تبدیلیوں کا باعث بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر اہرمن بیان کرتے ہیں کہ عہد نامہ جدید کی دستاویزات میں تحریف کا واضح ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح ریورنڈ برون ریڈ دا بائبل ٹیلز می سو میں لکھتے ہیں بائبل کے مختلف نسخوں میں متعدد تبدیلیاں اور اضافات دیکھنے کو ملتے ہیں جو ابتدا سے موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریورنڈ ریڈ کے مطابق بائبل میں شامل مختلف نسخوں میں تبدیلیاں اور اضافات موجود ہیں۔ اسی طرح خود بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ کتاب یرمیہ باب 8 آیت نمبر 8 میں ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم دانا ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھو منشیوں کی جھوٹی قلم نے اسے جھوٹ بنا دیا ہے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ علماء نے خدا کی شریعت میں تحریف کی۔ اسی طرح یسعیاہ باب 29 آیت نمبر 13 میں ہے اور خداوند نے کہا کہ یہ لوگ اپنی زبان سے میرے نزدیک آتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن اپنے دل کو مجھ سے دور رکھتے ہیں اور ان کا مجھ سے ڈرنا انسانی احکام کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ لوگ مذہبی فرائض کو حقیقی نیت کے بغیر ادا کرتے ہیں جو تحریف کی طرف اشارہ ہے۔